بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ معمول رہا ہے عرصہ دراز سے بزرگان دین کا، اور فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جو شخص ان 6 رکعت نفل نماز کو مغرب کی نماز کے بعد، جسے صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، جو 15ویں شب کو اس کو پڑھے گا، اللہ اسے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کا اب طریقہ سماعت فرما لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی 2 رکعتیں جب پڑھنے لگیں گے تو نیت کریں گے نفل نماز کی، اور ساتھ میں دعا یہ کریں گے اللہ تو مجھے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد 6 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ تو 2 رکعتیں آپ کی یوں مکمل ہو گئی، یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ 6 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اب اس کے بعد دوسری 2 رکعتوں کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب آپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ تو میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے اندر بھی یہی طریقہ ہے، فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوں گے، پھر جب آپ نیت کریں گے تو یہ نیت کریں گے اے پروردگار تو میرا خاتمہ بالخیر فرما، یعنی ایمان والی موت نصیب فرما اور مجھے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اس کے اندر بھی سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 6 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ تو یہ 6 رکعتیں ہو گئی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 6۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے، ہر 2 رکعت کے بعد ایک دفعہ سورۃ یاسین شریف اور دعا نصف شعبان المعظم وہ پڑھیں گے ہر 2 رکعتوں کے بعد۔ ہاں اگر یہ آپ پر شاق گزرتا ہے تو پھر آپ یوں کریں کہ ہر 2 رکعت کے بعد ایک دفعہ نصف شعبان المعظم کی دعا پڑھ لیں، اور 6 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ آخر میں ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اور جو سامعین حاضرین ہوں مقتدی حضرات ہوں وہ اس کو سماعت فرما لیں۔ تو یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص مزید نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ شعبان المعظم کی اس 15ویں رات کو 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے ایک رکعت میں، اور یوں وہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں اس کی کتنی بڑی برکتیں ہوں گی۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جس نے شعبان المعظم کی رات کو پایا اور رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ رزق میں وسعت چاہنے والا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ طلوع فجر تک برابر یہ صدائیں آتی رہتی ہیں کہ جو اس رات میں قیام کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اور اللہ اس کو یہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ شعبان المعظم کی ان راتوں میں، ان بابرکت راتوں میں عبادات کا، دن میں روزے کا، رات میں قیام کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔